ہم کسی سے محبت کرنا بند نہیں کرتے، بس اسے بتانا بند کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی موٹا یا پتلا ہو گیا ہے تو وہ اندھا نہیں ہے، اس کو پتہ ہے۔ آپ مہربانی فرما کر اپنے کام سے کام رکھیں۔ حد میں رہنا اور حد میں رکھنا زندگی کا بہترین اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا نقص کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھا کریں، ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو ہمیشہ قائم رکھا جائے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اگر کھل جائیں تو زندگی سنور جاتی ہے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی دنیاوی کام کے لیے آپ نماز کو چھوڑ دیں۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ بہت ہمت والی ہوں مگر کبھی کبھی ہار جاتی ہوں، کچھ باتیں سن کر، کچھ لہجے دیکھ کر۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ بہتر ہے ان رشتوں کا ٹوٹنا جن رشتوں میں آپ ٹوٹ رہے ہوں۔ اب کسی سے میرا حساب نہیں، میری آنکھوں میں کوئی خواب نہیں۔ اگر تم کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤ تو یہ مت سمجھو کہ وہ کتنا بے وقوف تھا، بلکہ یہ سوچ کر ڈوب مرو کہ اسے تم پر کتنا اعتبار تھا۔ آنکھیں تک نچوڑ کر پی گئے، تیرے غم کتنے پیاسے تھے۔ میرا دکھ تجھ سے سہا ہی کہاں جائے گا، یہ تو میں ہوں جو خود کو لیے بیٹھا ہوں۔ تم نے سمجھا ہی نہیں آنکھ میں ٹھہرے دکھ کو، تم بھی ہنستی ہوئی تصویر پہ مر جاتے ہو۔ پسندیدہ شخص میں شفا ہوتی ہے، فقط دیکھ لینے سے بے چین دل کو سکون مل جاتا ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے چہرے تو ہنستے اور خوش نظر آئیں گے مگر ان کے دل اندھیرے اور غم سے بھرے ہوں گے۔ اس دور میں سنت کو بدعت سمجھا جائے گا اور بدعت کو سنت کی طرح رائج کر دیا جائے گا۔ مومن ان کے درمیان حقیر و بے قدر سمجھا جائے گا، جبکہ منافق ان میں عزت و احترام پائے گا۔ سکون میں رہیں، بدنیتوں کے گھر کبھی نہیں بستے، نہ ہی ان کی پوری پڑتی ہے اور نہ ان کے پاس برکت ہوتی ہے۔ آپ کو کیا فکر، آپ کو بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو پہلے سے ہی کھپے کھپائے ہیں۔ زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ زندگی کو مثبت پہلوؤں سے سوچنا شروع کر دیں۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے، برے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھیے۔ ٹھیک ہے دل کو لگایا تھا کبھی بھولے سے، اس کی قیمت بھی ادا ہم نے بہت بھاری کی۔ محبت ہمیشہ پہلی ہوتی ہے، اگر کوئی کہے کہ اسے دوسری دفعہ محبت ہوئی تو ہو سکتا ہے اسے پہلی دفعہ محبت ہوئی ہی نہ ہو۔ انسان کے کورے دل پر ایک بار جو نام نقش ہوتا ہے وہ تعمر رہتا ہے۔ ہم پہلی محبت کو بھلانے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن محبت کبھی کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں موجود ہوتی ہے، دل کے کسی کونے میں پنپتی رہتی ہے۔ ہاں بس ایک فرق آ جاتا ہے کہ ہمیں پانے کی چاہ نہیں رہتی، نہ ہی اسے کھونے کا ڈر، بس ہم حاصل اور لا حاصل سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ جب کوئی میرے ہم سفر کو دیکھے تو بولے بڑی حیا ہے آپ کے مرد کی آنکھوں میں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ نعمتیں تم پر قائم رہیں تو انہیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، کیونکہ ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ ساتھ جس کا بھی ہو ہمیشہ نہیں رہتا۔ کچھ لوگ صرف دکھاوے کے رشتے رکھتے ہیں، بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنے کے لیے لوگ نہیں اللہ کافی ہے۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ سب سے بڑی غربت اپنے پیاروں کو کھو دینا ہے۔ پیڑ پر سے زرد پتے گر جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتا ہے، پر وہ اپنے رب سے یقین نہیں۔ ام
یقین کے ساتھ پر استقلال امید کا ایک دیا جلائے رکھتا ہے کہ پھر سے اس پر پتے آ جائیں گے اور وہ پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا اور وہ درخت پھر سے ہرا اور سرسبز و شاداب بھی ہو جاتا ہے رب کی مرضی سے۔ الحمدللہ۔ جب ایک درخت ہی اتنا حوصلہ اور پختہ یقین رکھتا ہو تو ہم انسان بھی برا وقت، آزمائش و مصیبت سے کیوں گھبرائیں، کیونکہ دکھ کے بعد اس کے حصے کا سکھ بھی اللہ کی طرف سے اسے ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پہ پرندوں کی طرح ہیں۔ منافق کی ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جیسے ننگے پاؤں پھٹے پرانے کپڑوں والا اپنی خالی جیبوں کا احساس لیے دل کو اچھی لگنے والی مہنگی چیزیں کسی دکان کے بند شیشوں سے پہرو لگ کر تکتا ہے نا، میں بھی تم کو یوں ہی مدینہ اکثر تکتا رہتا ہوں۔ اللہ ہمارے والدین دے کر بھی آزماتا ہے اور پھر ان کو لے کر بھی آزماتا ہے۔ آزمائش کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ تب معلوم ہوتا ہے جو وہ ہاتھ جنہوں نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہو، وہ ہاتھ کسی اسٹریچر پہ، کسی تابوت میں ایک بے جان جسم کے ساتھ پڑے ہوں۔ دنیا میں ابھی وہ لغت ایجاد نہیں ہوئی جو اس کرب کو بیان کر سکے جو باپ کی موت پہ محسوس ہوتا ہے۔ ہر چیز کا نعم المدل مل جاتا ہے، بس ماں باپ نہیں ملتے۔ اے میرے رب، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ درگزر کرنے سے ماضی تو نہیں بدلتا، لیکن مستقبل ضرور خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ دعائیں لیتے ہیں اللہ رب العزت ان کو وہ نعمتیں اور وہ رحمتیں بھی عطا کرتا ہے جو ان کے نصیب میں نہ لکھی ہوں۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ٹوٹتے ہیں، ہم سب بکھرتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا کامل عزم اور یقین کے ساتھ۔ جب حالات تم پر حاوی ہوں اور تم اپنے بدترین دنوں میں سے گزر رہے ہو تو بعض اوقات تمہیں وہاں سے راحت ملتی ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس نیکی کا بدلہ جو تم نے کسی کے لیے کی اور تم بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھولا ہوا تھا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ جرمن کہاوت ہے کہ کڑوی گولیاں چبانی نہیں چاہیے بلکہ نگل جانی چاہیے۔ اس میں ایک پیغام ہے اور وہ یہ کہ زندگی میں کڑوی باتوں کو سیدھے نگل جائیں، اور اگر انہیں چباتے رہیں گے یعنی یاد کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی ہی کڑوی ہوگی۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر رشتے بنانے میں لگتا ہے، لوگوں سے ملنے جلنے میں لگتا ہے، کیونکہ رشتے چاہے بڑی بات پر ٹوٹیں یا چھوٹی بات پر، لوگ عزت کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ اجنبیت بہت خوبصورت تعلق ہے، کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ کم رشتے بنائیں لیکن مخلصی سے نبھائیں۔ محبت تو بہت سے لوگ آپ سے کر سکتے ہیں لیکن مخلص سارے نہیں ہوتے۔